نظریہ اور آئین جو ہے وہ موجود ہے قرآن حکیم کی شکل میں۔ ہم بیسیکلی فلسطین سے ہیں، ہماری یہ جو ایک فوج ہے اس کے آپ سے سالار ہیں جو پاکستانی ہیں۔ میری ٹرین کے اندر میں اکلوتا اپنے خاندان کا فرد تھا جو زندہ پہنچا۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں کسی نئے آئین یا دستور کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آج کا دن ہے 14 اگست وہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ ہمیں اس ملک کا جو چاند ستارہ ہے اس کو بلند رکھنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی پڑے گی۔ وہ سٹرگل، وہ جد و جہد جس کا میرے قائد نے ذکر کیا، وہ جاری ہے آج بھی۔ پاکستان کا تصور ہی جیسے ہم کرنا شروع کرتے ہیں تو جو پہلا حوالہ اس ملک کی بنیادوں سے وابستہ ہمیں نظر آتا ہے وہ ایک ایسا نظریہ ہے جسے دین اسلام کہتے ہیں، اس کے ساتھ وابستگی اس کی بنیادی اساس ہے۔ یعنی گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہلی اینٹ ہے جس کے اوپر یہ ساری عمارت جو ہے اس کی تعمیر کا آغاز ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اور جیسا آپ نے خود اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ بات کہی کہ قائد اعظم سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ ایک مملکت کے لیے جدوجہد تو کر رہے ہیں اور اس سفر میں کافی حد تک آگے آ گئے، ہر مملکت جو نئی تشکیل پا رہی ہوتی ہے اس کے لیے کچھ بنیادی نظریات، آئین، کچھ قانون، کوئی ضابطہ جو ہے وہ مرتب کیا جاتا ہے، تو آپ کے ذہن میں اس ضابطے اور قانون کے اعتبار سے بنیادی خد و خال کیا ہے کہ نئی بننے والی جو مملکت ہے اس کا نظام حکومت جو ہے، نظام مملکت کس طرح چلے گا؟ تو قائد اعظم نے یہ کہا کہ ہمیں تو آئین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی نئے ضابطۂ حیات کو اثر نو تشکیل دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ مبنی بر فطرت حقیقت پسندانہ نظریہ اور آئین جو ہے وہ موجود ہے قرآن حکیم کی شکل میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کی شکل میں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جد و جہد جو ہے اس کی جو بنیادی اساس اور حوالہ ہے وہ ایک ایسے خطہ ارضی کا حصول تھا کہ صرف آزادی حاصل کرنا مقصود نہیں تھا، کیونکہ آزادی کے لیے تو اس وقت پورے ہندوستان میں ہی آواز اٹھ رہی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آزادی میں ایک انفرادیت یہ تھی، جو مسلمانوں کا نعرہ تھا اس میں ایک درجہ آگے جا کے یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں آزادی درکار ہے، اور آزادی کے ساتھ ہمیں ایک ایسا ماحول بھی درکار ہے جہاں پر ہم اپنی وہ جو اساسی ہماری شناخت ہے اسلام کے ساتھ ہماری جو وابستگی ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔ اور جیسے آپ یہ دیکھیں نا کہ وہاں سے جن لوگوں نے اپنے گھر بار ترک کیے، اپنے وسائل قربان کیے، اپنی شناخت قربان کی، اور ایک نئے ملک کے قیام کے لیے خالص اللہ کی رضا کے لیے اس ایک پاکیزہ جذبے کے تحت اس ملک کے اندر آئے، اگر آپ ان کی داستان سنیں، ان سے بات کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ملک کتنی مشکل کے ساتھ بنا ہے۔ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کے نتیجے میں وقوع پذیر ہونے والا یہ ملک ہے جس میں آج آپ اور میں ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، اور جو آنے والے لوگ تھے ان کے جذبے کا عالم یہ ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں، جیسے آپ نے بچپن کی ایک بات کی، تو مجھے بھی اپنے ماضی کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ میں عمرے کی سعادت پہ تھا تو مجھے حرم کے اندر ایک شخص ملا، دور سے اس نے دیکھا اور میں پاکستانی لباس میں تھا تو میرے قریب آیا اور انہوں نے مجھ سے آ کے پوچھا کہ آپ پاکستان سے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں پاکستان سے ہوں۔ تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور انہوں نے میرا ماتھا چوما، مجھے گلے لگایا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بھی وضاحت سے پاکستانی تو نہیں محسوس ہوتے، لیکن آپ کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بیسیکلی فلسطین سے ہیں، اور جس وقت پاکستان بنا اور پاکستان جس وقت اسلامی سربراہی کانفرنس میں پاکستان نے جس انداز میں ہماری بات کو، ہمارے نظریے کو، ہماری کاز کو جو ہے، ہماری آواز کو توانائی فراہم کی اور پوری دنیا تک ہماری بات کو اس کے ابلاغ کا ذریعہ بنا، وہ کہتے ہیں اس نے ہمارے دل اس انداز میں جیت رکھے ہیں کہ آپ کے ہاں جب کوئی خوشی ہوتی ہے تو آپ ہمیں اس میں شریک کریں یا نہ کریں، لیکن ہمیں اپنے انداز میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی کامیابی ہماری کامیابی ہے، اور اگر آپ تک کہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے دل زخمی ہو گئے ہیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ آپ کے ہاں شاید کم لوگوں کو یہ علم ہو، مجھے انہوں نے کہا کہ شاید آپ کے حافظے کا حصہ اس طرح نہ ہو کہ جب 71 میں پاکستان دو لخت ہوا تو انہوں نے کہا کہ جس انداز میں آپ کے ملک میں لوگوں کو دکھ ہوا، آنکھیں اشکبار ہوئیں، لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب طرح کی اداسی نے گھر کر لیا، بالکل اسی درجے پہ فلسطین کے اندر موجود جو لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر بھی اسی انداز کی جو ہے وہ اداسی نے اپنا گھر کیا، اور لوگوں کو باقاعدہ جو ہے وہ ایک غم کی کیفیت جو ہے اس میں پورا خطہ جو ہے وہ نڈھال ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اس کا سبب یہ ہے، بظاہر ہماری آپ کی زبان، علاقہ، رسوم و رواج میں بہت سارا فرق ہوگا،
لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نظریے کی بنیاد پر ہم یہاں پر ایک اکائی کی حیثیت میں قائم ہیں اور کھڑے ہیں، اس نظریے کی سب سے مضبوط جو دفاع کے لیے جو پیچھے فورس ہو سکتی ہے، جو فوج ہو سکتی ہے، وہ پاکستانی ہے۔ اس نسبت سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری یہ جو ایک فوج ہے اس کے آپ سپہ سالار ہیں جو پاکستانی ہیں۔ سو اس نسبت سے ہمارے دل میں آپ کا اکرام موجود ہے۔ پھر انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اپنے کسی دوست کا واقعہ انہوں نے بتایا کہ وہ پاکستان جب بنا تو جو آنے والے لوگ تھے، ہجرت کرنے والے، ان میں ان کے وہ دوست شامل تھے، اور بتایا کہ جب وہ پاکستان پہنچے نا تو جب گھر سے چلے تھے تو کہتے ہیں ہم 71 لوگ تھے گھر کے جو آپس میں بیٹھے، اور ہمارے دادا نے ہمیں یہ کہا کہ ہم ایک نئی مملکت میں جا رہے ہیں، اور دادا نے ہم سے قرآن حکیم پہ حلف لیا کہ جس خوش نصیب شخصیت کو پاکستان میں داخل ہونے کا موقع ملے وہ کامل طہارت اور وضو کے ساتھ اس ملک کے اندر داخل ہو۔ کہتے ہیں جب میں لاہور پہنچا تو میری ٹرین کے اندر میں اکلوتا اپنے خاندان کا فرد تھا جو زندہ پہنچا، یعنی باقی سب کی قربانی دیکھ کے مجھے یہ آزادی میسر آئی۔ کہتے ہیں جس وقت میں پاکستان کے اندر داخل ہوا تو ظاہر ہے میں زخمی تھا، تو کچھ لوگ میری مدد کے لیے آگے بڑھے اور نزدیک آئے، تو میں نے ان سے پانی طلب کیا، تو انہوں نے پانی پینے کے لیے دیا، تو میں نے کہا نہیں مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے، تو انہوں نے کہا تم آنکھیں کیوں نہیں کھولتے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے اپنے بڑوں سے یہ وعدہ کر رکھا ہے، اور ہم نے اس وعدے پہ یہ سفر شروع کیا تھا کہ پاکستان اتنی برگزیدہ اور مقدس سرزمین ہے کہ اس کے اوپر اس پر جو پہلی نظر ڈالنی ہے وہ بغیر وضو کے نہیں ڈالنی ہے، تو پہلے میں وضو کروں گا، اس کے بعد اس سرزمین کو دیکھنا جو ہے وہ پسند کروں گا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ جستہ وہ احوال ہیں جو ہم تک گائے پہنچتے رہتے ہیں، اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک کو بنانے والوں کے کتنے پاکیزہ جذبے تھے، کتنے جذبے تھے، اور کتنے وہ جذبے بلند تھے۔ اور ایک جھلک آپ نے بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی۔ سلمان صاحب میں بھی چاہوں گی، اور شامی صاحب سے بھی اس کا کمنٹ میں لازمی آگے چل کر لوں گی، کہ یہ جس جذبے کا یا جس احساس کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ کتنا اس وقت بلند ہوگا۔ تصور پاکستان اوبویسلی یہ تو خواب دیکھا گیا اقبال کے جانب سے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا، یہ خواب پورا ہوگا، شاید ہی یہ کسی نے سوچا ہو لیکن وہ ہو پایا۔ لیکن اس کے پیچھے جیسا کہ ابھی سر نے جناب نے فرمایا کہ کتنی قربانیاں رہیں، اس کا تذکرہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، ڈاکومنٹریز میں دیکھتے ہیں۔ آپ کیا اس پر کمنٹ کرنا چاہیں گے یا کیا ایڈ آن کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ، اٹس آنر ٹو بی ہیئر، اور الف ٹی وی کا بھی بہت شکریہ نظریہ پاکستان کے کانسیپٹ کو 14 اگست کے موقع پہ ایمپلیفائی کرنے کا، کیونکہ یہ جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے یہ آج کل ایڈیکویٹلی میڈیا میں اور باقی تمام فورمز پہ کور نہیں کیا جاتا، اور خصوصی طور پہ آج کل ہمارے ملک کی جو آبادی ہے جس میں آدھی آبادی 20 اور 25 سال سے کم عمر بچے بچیوں کی ہے، ان کو ہمارے ہسٹری سے آگاہ کرنا اور صحیح حقائق بتانا، اور یہ بتانا کہ کس جد و جہد کے بعد ہمیں یہ ملی، اور وہ کانٹیکس ان کے ساتھ شیئر کرنا میرے خیال میں نہایت ہی اہم ہے یہ۔